السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامین الرؤوف الرحیم الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، ٹینک مت لگاؤ۔ ایک مرتبہ دوسری اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ سیدی یا نبی اللہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ 12 ربیع الاول کی، پتہ ہے؟ جی 6 تاریخ ہے، پتہ ہے کتنی ہے؟ لو کوئی 5 بتا رہا ہے، کوئی 6 بتا رہے ہیں۔ جی پتہ ہے کو کیسے پتہ ہے؟ چاند دیکھا؟ چاند دیکھنا بھی عبادت ہے، خالی نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ آج لوگوں نے، جو جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے، سمجھے؟ جو چاند نہیں دیکھتے ہیں وہ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ چاند دیکھ کے عید منائی جاتی ہے، چاند دیکھ کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ آج لوگوں نے چاند کی ویلیو کم کر دی، وہ سب گنہگار ہیں، سب یہ حرام کاری میں پھنسیں گے۔ اس لیے حرام کاری والی عادت چھوڑ دو۔ چاند دیکھو، حدیث میں آیا مسلمان ہو، جانتے ہو بغیر چاند دیکھے عید ہو جاتی ہے، روزے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ لو کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور آج لوگوں نے کیا، خالی نماز پڑھ لو، بھلے الٹی ہو، جیسی ہو، وقت سے ہو، بے وقت سے ہو۔ چاند کی کوئی اہمیت سمجھی نہیں لوگوں نے، اور جو نہیں سمجھتے وہ سب گنہگار ہیں۔ کل انہیں پتہ لگے گا، سمجھے؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، عذاب ہوگا، تو اس سے پہلے ہی توبہ کر لی جائے اور ایسی حرکتیں چھوڑ دی جائیں۔ چاند دیکھنا چاہیے، کچھ مہینے کا چاند دیکھنا جو ہے سنت کفایہ ہے، سمجھے؟ ہاں، اور آج کل تو لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہی نہیں۔ بتاؤ کتنے چاند دیکھا؟ کسی نے چاند دیکھا؟ نہیں دیکھا، گنہگار بھی ہے سب۔ چاند دیکھنا چاہیے، توبہ کرو، آج کے بعد میں ایسی حرکت نہیں ہوئے گی، سمجھے؟ ہاں، جو ہمیں حکم دیا جائے اس پہ ہم کریں، بھلے چاند دکھے نہ دکھے، ہمارا کام ہے اس کام کو کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، اے میں بھی تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، تم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ چاند جو ہے اس سے لوگوں کے وقت معلوم کیے جاتے ہیں۔ سمجھے؟ کیا معلوم کیے جاتے ہیں؟ وقت معلوم ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ رمضان کا وقت جب چاند ہوتا ہے جبھی تو رمضان شروع ہوتا ہے، عید کا وقت جب چاند ہوتا ہے جبھی تو عید منائی جاتی ہے۔ تو کتنے کام ایسے ہیں اسلام میں جو چاند پر منحصر ہیں۔ حج ہے، چاند پر ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے چاندی پہ تو ہوتا ہے حج، بغیر چاند حج کر لیا جائے چاند کی تاریخ سے 10 ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے 10 تاریخ میں؟
تو چاندی کی تو تاریخ ہوتی ہے یا انگریزی تاریخ ہوتی ہے؟ اب بتاؤ کتنا اہم ہے؟ پوری دنیا کا آدمی اکٹھا ہوتا ہے مکہ شریف میں، کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ کوئی تعداد ہے؟ رہے گا چاند پر سب ہے منظور۔ اب بتاؤ چاند کا کتنا اونچا درجہ چاند کی تاریخ کا، آج لوگوں نے اسے سمجھے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے۔ اس لیے چاند کی تاریخ کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے۔ کائے کی تاریخ؟ ہاں، اور آج لوگ لکھنے میں بھی اسلامی تاریخ کو پیچھے ڈال رہے ہیں، انگریزی تاریخ کو آگے ایک تو لکھ رہے ہیں۔ اب کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اسلام کے لیے تم سے کہا تھا یا انگریز کے لیے تم سے کہا تھا؟ انگریزی کو اپنانا ٹھیک ہے۔ جن تاریخوں میں سمجھے انگریزی کی ضرورت پڑتی تو وہاں انگریزی بھی ڈالو اسلامی بھی ڈالو، دونوں ڈالو، ایسا نہیں سمجھے صرف اسی کو ڈالو۔ اب تو شادی بیاہ میں بھی لوگوں نے انگریزی تاریخ کو بڑھاوا دے دیا ہر معاملے میں، یہاں تک کہ کارڈ وغیرہ بھی چھپاتے ہیں تو انگلش میں، انگلش ٹو انگلش میں ہوتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اردو مٹا جائے رہا ہے، اردو مٹا جا رہا ہے، اردو میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اب ایک گدھے تو کچھ کر رہا ہے، شادی کا کارڈ چھپا رہا تو پورا سمجھے انگلش میں، عقیقے والا چھپا رہا تو ٹو انگلش میں، انگلش ٹو انگلش میں ہے۔ کوئی اور گھر میں ہے، فنکشن ہے، تقریب ہے، کوئی پروگرام ہے تو سمجھے انگلش میں ہو رہا ہے یا ہندی میں ہو رہا ہے، تو خود سمجھے اردو کا دشمن بنا ہوا ہے، خود ہی اردو کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ملنے والے ہیں تو یہی ہے، تو ایک طرف اردو کرائے دو ایک طرف انگلش کرائے دو، جو کرائے دو۔ میں یہ تھوڑی نا اردو بالکل چھوڑ دو۔ بہرحال اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ آج جسے دیکھو مسلمان یہ کہتا ہے اردو میٹھی جائے رہی ہے، اردو میٹھی جا رہی ہے، اردو کہاں میٹھی جا رہی ہے؟ تو مٹھائی رہا اردو کو ہے۔ اردو بولتے ہوئے خود مسلمان کا دل نہیں چاہتا ہے، ذرا سا پڑھے گا انگلش بولنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک انگلش بولو مگر اردو مت چھوڑو ہے، اردو مت چھوڑو۔ اس طرح کوئی بھی تاریخ لکھو اسلامی تاریخ مت چھوڑو، جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری تاریخ ہے اسے مت چھوڑو۔ ہاں، اسلامی تاریخ کو اس لیے ہجری بولا جاتا ہے۔ ہجری کا مطلب کیا ہوا جانتے ہو؟ ہجری کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے؟ ہجری کا نہیں پتہ ہے، اور یعنی کتنے ہندوؤں کو پتہ ہے ہجری کسے کہتے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو نہ پتہ، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کی حالت ہے۔ ہجری بنا، ہجر سے، ہجر کہتے ہیں جدائی کے لیے، علیحدہ ہونے کے لیے۔ سرکار جب مکہ شریف سے مدینہ گئے تھے، علیحدہ ہوئی تھے تو اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس دن سے جو تاریخ لکھی جاتی ہے اسے ہجری کہا جاتا ہے، سمجھے؟ تم لوگوں کا دماغ بہت موٹا ہے، اللہ ہزاروں بار بتایا مگر نہیں، کم مطلب کی بات ہر آدمی کو اس اور سمجھتے یہ کوئی مطلب کی بات تھوڑی نہ، جب تک کل میدان میچ نے بتا لگا کیا مطلب کی کیا مطلب کی نہیں۔ بہرحال یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ہاں، ابھی تک معاملہ سب ایسے ہی چل رہا ہے کہ کس تاریخ کون سی تاریخ ہے۔ بہرحال جہاں جو چاند دکھ گیا اس کے لیے وہی تاریخ جو ہے مانی جائے گی، اور وہ اسی تاریخ پہ عمل کرے جہاں جو چاند دکھے۔ ہاں، اگر یہاں 29 کا ہوا ہے جب تو 29 کا، اب نہیں ہوا تو 30 کے حساب سے یہاں پہ، اور 30 کے حساب سے آج کتنی ہے؟ 5 ہے، اور کچھ جگہ پہ 6 چل رہی ہے۔ اگر انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے جب تو صحیح ہے، نہیں دیکھا ہے اور بغیر اس کے مان رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں۔ بہرحال رحمت آباد شریف میں بھی آج بتا رہے ہیں 6 تاریخ ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہاں چاند دیکھ لیا ہو، بغیر تحقیق میں تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے ہاں دیکھ لیا ہے تو وہاں کل امی جان کی فاتحہ ہوگی،
اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہاں بھی ہوگی۔ امی جان کا اصل عرس ہے، اس مہینے کی 7 تاریخ میں امی جان کا انتقال ہوا تھا، اور اسی مہینے کی 25 تاریخ میں ابا حضور خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول کا ہوا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت میں پروگرام ہوگا، جو رحمت آباد شریف تو نہیں میں پہنچ سکا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل امی جان کی فاتحہ ہوئی اور ایک دیگ بریانی کی بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں، کہ ان کا کرم ہے، کہ ان کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، تو جتنا بھی امی جان کے نام پہ ہو جائے کم ہے۔ اور یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا، اس سے اچھا کوئی مہینہ نہیں، اس سے اچھا کوئی مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، رمضان کا بہتر ہے، یہ مہینہ بہتر ہے؟ جب یہ بہتر تو اس مہینے میں کپڑے بناتے ہو، عید پہ تو خوب کپڑے بناتے ہو، مکانوں کی صفائی کرتے، پتائی کرتے ہو، سدیے بناتے، یہ بناتے ہو، خوب خرچ کرتے ہو، اور اس میں اگر یہ اس سے افضل ہے تو اس سے زیادہ اس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور سب سے افضل مہینہ ہے، سب سے اعلیٰ مہینہ ہے۔ ہاں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھا ہے، شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب قدر سے بھی افضل ہے۔ کس سے؟ شب قدر جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں شب قدر؟ جس میں قرآن شریف نازل ہوا، سمجھے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، اور یہ رات وہ ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے۔ ہاں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے افضل ہے۔ تو معلوم ہوا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے جو افضل رات ہے، اس سے بھی زیادہ افضل سرکار کی ولادت کی گھڑی ہے نہیں؟ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس سہانی گھڑی دل افروز ساعت پہ، دیکھا وہ دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جو سب سے افضل گھڑی ہے۔ ہاں، اس سے افضل نہ گھڑی کوئی ہوئی ہے نہ ہو۔ کیوں کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو کچھ ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ہم، نہ تم، نہ یہ کچھ ہوتا۔ یہ مکان سرکار کی تو اس سے ہے، یہ مینگ سرکار کی تو اس سے ہے، یہ زبان سرکار کی تو اس سے ہے نہیں؟ یہ آنکھیں سرکار کی تو اس سے ہیں، یہ سرکار کی تو اس سے ہے، یہ ہاتھ پیر سب سرکار کی، میں پورا سرکار کی اس سے، آپ بھی تو سرکار کے ہے نہیں؟ سرکار کی اس سے، جب سب سرکار کی اس سے، پھر سرکار کے نام پر زیادہ سے زیادہ سمجھے خوشی منائی جائے اور خرچ کیا جائے، سب سرکار کی اس سے، اللہ نے سب سرکار کی وجہ سے پیدا فرمایا۔ اس لیے اعلیٰ جو فرماتے ہیں زمین و زمان کس کے لیے؟ مکین و مکان، مکین و مکان کسے کہتے ہیں؟ مکی کسے کہتے ہیں؟ رہنے والے کو مکی کہتے ہیں، مکان جس میں رہا جاتا ہے۔ تو جتنے مکان ہیں، مکان میں رہنے والے، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ سرکار کے لیے۔ جب سرکار کے لیے ہیں تو پھر سرکار کے لیے ہمیشہ سمجھے، ہر وقت سمجھے سب تن من دھن قربان کرنے کو تیار رہو۔ ہاں، اس میں اور کنجوسی کرو گے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، سمجھے؟ ہاں، اس میں کنجوسی نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چنینو چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں، دہن کسے کہتے ہیں؟ دہن کہتے ہیں منہ کے لیے، دہن میں زباں،
بدن میں ہے جا۔ تو یہ دہن کے اندر، منہ کے اندر زبان اللہ نے کیوں رکھی؟ سرکار کی تعریف کرنے کے لیے۔ بدن میں جان کیوں رکھی؟ سرکار کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے، اس لیے رکھی گئی۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں کس کے لیے آئے؟ اور لوگ کیا کہتے ہیں ہم تو کھانے پینے کے لیے آئے، کمانے کے لیے۔ والا حضرت کرا نہیں، یہ فقیر جو ہے سمجھے کس کے لیے؟ سرکار کے لیے۔ آپ کہہ رہے فقیر نہیں بلکہ پوری دنیا ان کے لیے آئی۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تو اللہ نے سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے نہیں؟ اور سرکار یہاں دنیا میں تشریف لائے کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ، بے شک اللہ کے پاس سے آیا۔ کیا آیا؟ من اللہ نور۔ کون آیا؟ نور آیا ہے۔ تو دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت جواب دیے، اور کتنے مکرو لوگوں کے سمجھے چہرے اور زیادہ سمجھے اللہ نے کالے کر دیے۔ کیسے کر دیے؟ جو یہ کہہ رہے تھے حضور ہم جیسے بشر ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، تو قرآن نے ان کا بھی اس میں جواب دیا۔ جو یہ کہہ رہے تھے ارے جو آنے والا آیا اللہ کا رسول نہیں ہے، جہاں سے ہم آئے وہیں سے آیا، سب ایک ہی جیسے ہیں، تو قرآن نے ان کا بھی جواب دیا۔ قرآن نے فرمایا قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آئے۔ کون آئے؟ کہاں سے آئے؟ من اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ بولو اور سب کہاں سے؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہم کہاں سے آئے؟ دنیا کہاں سے آتی ہے؟ ہیں؟ عالم ارواح سے آتی ہے۔ دیکھو صحیح بولنا یہ حاجی حنیف صاحب، تم لوگ بھولے گئے کتنی بار بتایا۔ کہاں سے آئے؟ عالم، سب کہاں سے پیدا ہوئے؟ عالم ارواح سے، روحوں کی دنیا سے سب آئے، اور جو آئیں گے وہ بھی وہیں سے آئیں گے۔ مگر سرکار کہاں سے آئے؟ من اللہ۔ قرآن فرما رہا اللہ کے پاس سے آئے۔ کہاں سے آئے؟ جب ان کا آنا اور ہمارا آنا اور ہم سب آئے عالم ارواح سے، آپ عالم ارواح سے آئے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کا امام، وہ بھی عالم ارواح سے آیا۔ سب عالم ارواح سے آئے۔ سرکار عالم ارواح سے نہیں آئے، کہاں سے آئے؟ من اللہ، اللہ کے پاس سے آئے۔ تو سرکار کا آنا اور ہوا، بولو سرکار کا آنا ہمارا آنا برابر نہیں۔ پوری دنیا عالم ارواح سے آ رہی ہے، اور آئی ہے، اور آئے گی، اور سرکار اللہ کے پاس سے آئے۔ تو جو اللہ کے پاس سے آیا وہ سب سے نرالا آیا، وہ سب سے بے مثال آیا، اس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان سا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ ہے حسن الہی کی چمک ان میں نمودار، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے بولو ہے۔ تو سرکار کا آنا بے مثال ہے بے مثال، کہ سرکار خدا کے پاس سے آئے۔ ہم خدا کے پاس سے نہیں آئے، آپ خدا کے پاس سے نہیں آئے، کوئی خدا کے پاس سے نہیں آیا، سب عالم ارواح سے آئے، اور پیارے آقا اللہ کی خاص بارگاہ سے آئے۔ تو کتنا بڑا فرق ہے ہمارے آنے میں اور ان کے آنے میں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے بشر ہیں، تو قرآن نے کیا منہ کو بند کر؟ شرم نہیں آتی بےہودے ہیں؟ قرآن کا منہ کو بند کر، تو مجھے پڑھ کے دیکھ۔ قرآن فرما رہا بےہودے منہ کو بند کر، مجھے پڑھ کے دیکھ۔ ہیں تو بےہودہ کہنے لگا تجھے کیا پڑھا؟ نے پڑھ لی آیت میری پڑھ۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ آنے والا جو آیا کہاں سے آیا؟ خدا کے پاس سے آیا۔ اور کیسا آیا؟ نور، یہ نور آیا ہے۔ کون آیا؟ تو جو کہہ رہے ہم جیسے آئے، ہم جاری طرح بشر آئے، تو قرآن نے کہا چل منہ بند کر، تیری طرح وہ تو آنے والا نور آیا، تو انسان آیا
ہیں اور انہیں خدا نے نور فرمایا، تو جسے خدا نور فرمائے وہ تجھ جیسا کہاں ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا کہ اس جیسا کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوگا۔ بولو ہوگا کوئی نہیں؟ جبھی تو بریلی کے اعلیٰ حضرت نے کہا، یہی بولے سدرا والے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ دیکھا سدرا والے کون؟ جبریل علیہ السلام، جو کون ہیں جانتے ہو؟ فرشتوں کے ہاں، تو کہہ رہے ہیں سبھی میں نے چھان ڈالے، پوری دنیا کو میں نے چھانا۔ کیوں؟ حدیث میں آیا، سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں جبریل علیہ السلام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے ہمیں بتایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے ہر حصے کو، پورب کو، پچھم کو، اتر کو، دکن کو، سمجھے، الٹ پلٹ کے دیکھا۔ قلبت الارض، خوب میں نے الٹا، اردا فی مشارقہا، اس کے تمام مشارق کو، تمام اس کی میں نے پوربوں کو، پورب میں جتنے حصے ہیں ہر حصے کو دیکھا۔ مشارق جمع ہے، اس کا بہو وچن ہے، ومغاربہا، اور اس کے تمام مغارب کو، پچھم کے حصے کو، یعنی پوری زمین کے سارے حصوں کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ کوئی سرکار جیسا مل جائے۔ جبریل تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کے پاس آئے وحی لے کے، اور سب میں دیکھتے رہے کہ حضور جیسا اب ملے، نہیں ملا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنہیں تمام فرشتوں کا سردار بنایا، جبریل علیہ السلام جب انہیں حضور جیسا نہ ملا تو دیوبندوں کو سمجھے حضور جیسا کہاں سے مل گیا؟ جو کہہ رہے ہیں حضور ہم جیسے بشر ہیں، تو جبریل کو تو نہیں ملا جو نوریوں کے سردار ہیں، جو نوری ملائکے، نوری خلائق کے تاجدار ہیں، انہیں حضور جیسا نہیں ملا۔ انہوں نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں ڈیوٹی دی، وہی لے کے آئے، انہیں دیکھا، تمام کو دیکھا، آسمان والوں کو دیکھا، تمام فرشتوں کو دیکھا، ہر جگہ دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا، مگر سرکار جیسا انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اور وہابی دیوبندی جبریل سے بہت آگے پہنچ گئے۔ جبریل تم تو سدرا تک رک گئے، ہم تو سدرا سے آگے عرش پہ بھی پہنچے ہیں، ہم نے تلاش کیا حضور جیسے تو بہت ہی، ہم خود حضور جیسے ہیں، جبھی تو گیا حضور ہم جیسے بشر ہیں۔ تو یہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں۔ کس کے دشمن ہیں؟ کہ جبریل تو کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جبریل خاموش رہو، حضور جیسے تو ہم بھی ہیں، حضور جیسے تو ہم بھی ہیں۔ اور قرآن نے ان کا منہ بند کر دیا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک جو اللہ کے پاس سے آیا وہ کون ہے؟ نور۔ تو سرکار کون ہے؟ نور ہیں، نور آئے۔ اچھا جو ہوگا وہ بھی تو آئے گا، ارے عالم ہوگا تو عالمی تو آئے گا، ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹری تو آئے گا، ہے نہیں؟ حکیم ہوگا تو حکیمی تو آئے گا۔ سرکار نور ہیں، جبھی تو نور، قرآن نے کیا نور آیا ہے۔ اچھا ہم آپ دنیا میں آئے تو قرآن نے کہیں فرمایا ہم آئے؟ ابھی ہم کہتے ہیں شمس الدین صاحب آئے، بولو صحیح ہوگا؟ تو آدمی کیا سمجھے گا؟ اپنے مکان سے آئے ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں محبوب بھائی آئے اوکھلا سے، تو کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ہم کہیں محبوب بھائی آئے تو کیا مطلب ہے محبوب بھائی ابھی پیدا ہوئے ہیں؟ ارے یہ مطلب ہوا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابھی حاجی حنیف آئے تو کیا مطلب یہ جبھی پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں جابر صاحب آئے تو کیا جبھی پیدا ہوئے؟ ہم کہتے ہیں صوفی شفیق صاحب آئے تو کیا ابھی پیدا ہوئے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ پیدا تو کبھی اور کہیں ہوئے ہیں، یہ اب یہاں آئے ہیں، پیدا تو کبھی اور ہوئے کہیں، یہ مگر یہاں اب آئے ہیں۔
تو وہی قرآن نے کیا، بے شک اللہ کے پاس سے نور آیا. کیا مطلب کہ سرکار پیدا تو بہت پہلے ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ جب جبریل، سمجھے جب جبریل بھی نہیں تھے، جب کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان نہ جنت نہ لہو نہ قلم نہ چاند نہ سورج نہ ہوا نہ پانی، کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت سرکار پیدا ہو چکے تھے، مگر آج سرکار دنیا میں تشریف لائی. پیدا تو بہت پہلے ہو گئی. قرآن نے پیدا ہونے کا ذکر نہیں فرمایا. کائے کا فرمایا؟ آنے کا فرمایا. کس کا فرمایا؟ سرکار آئے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کے پاس سے نور آیا. تو سرکار کون ہیں؟ نور ہیں. وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. دیکھا یہ نہیں وہی تاریخ جس تاریخ میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، وہی مہینہ بلکہ نہیں، ہر مہینے میں یہ عالم ہوتا. جب 12 تاریخ آتی ہے تو چاند سرکار کی بارگاہ مدینہ شریف کی طرف جھک جاتا ہے اور سلام کیا کرتا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند ہی سلام نہیں کرتا ہے بلکہ آسمان پہ جتنی برجیں ہیں وہ ساری کی ساری برجیں جھک جاتی ہیں اور مدینہ کی طرف صلاۃ و سلام پیش کیا کرتی ہے. وہی کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. دیکھا سجدہ کر رہا ہے اس مدینہ کی جانب سمجھے متوجہ ہو کے چاند، اور 12 برجوں سے جھکا ہے ایک ایک ستارہ نور کا. اور صرف چاند ہی نہیں سمجھے جھکا ہوتا ہے بلکہ سمجھے جتنی بھی آسمان کی 12 برجیں ہیں، ہر برج جو ہے وہاں کا ہر ستارہ، جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے کے سارے ستارے مدینہ کی طرف جھک کے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے. وہی گیا 12 برجوں سے جھکا ہے ایک ایک ستارہ، نسق ادیاں کر کے خود سکہ بٹھایا نور کا. سمجھے کیا مطلب ہوا اس کا؟ بہت پڑھا ہوگا، بہت سنا ہوگا. نسق ادیاں کر کے خود سکہ بٹھایا نور کا، تاج ورندے کر لیا کچا علاقہ نور کا. بہت سنا ہوگا شعر، کبھی سمجھا اس شعر کو؟ نسق ادیاں، نسق کہتے ہیں منسوخ کرنا، ادیاں دین کی جماعت کا بہو وچن ہے. سرکار دنیا میں تشریف لائے سارے دینوں کو منسوخ کر دیا، سب دین ختم ہو گئے. دین موسوی ہو، دین ابراہیمی ہو، دین عیسوی ہو، دین سمجھے خلیلی ہو، دین اسماعیلی ہو، دین داودی ہو، دین سلیمانی ہو، کوئی بھی دین، سارے دین منسوخ کر دیے گئے. دیکھا میرے آقا کی یہ شان ہے. اللہ نے فرمایا پیارے آقا، پیارے محبوب، اب جب تم آ گئے اب کوئی دین نہیں چلے گا، اب کوئی دین نہیں چلے گا، اب تمہارا دین چلے گا. وہی اعلیٰ حضرت فرماتے نسق ادیاں کر کے خود سکہ بٹھایا نور کا. دیکھا سرکار نے اپنے نور کا، اپنے دین کا سکہ بٹھا دیا پوری دنیا میں. اب کوئی سکہ چلے گا، کوئی مذہب چلے گا، کوئی دین چلے گا تو اسلام کا چلے گا، اور کوئی دین نہیں چلے گا. یہی وجہ آج بہت سمجھے لوگ اٹھتے ہیں اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو وہ شیطان جو غازی آباد کے پاس کا وہ ابلیس، وہ مردود، وہ حرام کی اولاد، کتنی بار بولا اسلام کے خلاف، اور کیا کیا اس کا انجام ہوا اور ہوتا رہے گا. اور جتنے بھی اس کے ہیلپر ہیں، اس کے مددگار ہیں، وہ سب کوڑی اور خنزیر اور سور بن سمجھے ہو کے مریں گے. اسلام کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا ہے اس کا برا حشر ہوتا ہے کہ اسلام
اللہ کا مذہب ہے۔ کس کا ہے؟ اسلام اللہ کا مذہب ہے۔ اس کے لانے والے پیارے مصطفیٰ ہیں، اس کے رائج کرنے والے قائم کرنے والے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ جب پیارے مصطفیٰ نے اسے قائم کیا تو ابو جہل نہ روک سکا، عتبہ نہ روک سکا، شیبہ نہ روک سکا۔ جب وہ بڑے بڑے فرعون نہ روک سکے تو آج کا کوئی فرعون کیا روک سکتا ہے؟ وہی فرمایا اعلیٰ حضرت نے، نسق عدیاں کر کے خود سکہ بٹھایا نور کا اور تاج بر نے کر لیا۔ دیکھا جسے اللہ نے تاج بر بنایا، پوری دنیا کا حاکم بنایا، بادشاہ بنایا، تاج بر نے کر لیا کچا علاقہ نور کا۔ پورے علاقے کو میرے آقا نے دین اسلام کا علاقہ چن لیا۔ میرے آقا نے کہا اب یہاں سے دین موسوی نہیں، اب دین اسلام یہاں سے ہوگا، یہاں اب دین ابراہیمی نہیں چلے گا، دین محمدی یہاں اب چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا دین سند سلیمانی نہیں چلے گا، اب عیسائیوں کا نہیں چلے گا، اب یہودیوں کا نہیں چلے گا، اب گرنتھوں کا نہیں چلے گا، اب رگ وید سام وید چتر وید وغیرہ کا نہیں چلے گا، اب دین چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اب پوری دنیا میں سمجھے مشہور ہو کر رہے گا۔ وہی گیا اعلیٰ حضرت نے، نسق عدیاں کر کے خود سکہ بٹھایا نور کا، تاج بر نے کر لیا پورا علاقہ۔ مدینہ مکہ سے نکلا، آج پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ لوگ روکتے رہے، روک رہے ہیں، ان کی جانیں تو رک گئیں، ان کی سانسیں رک گئیں، سانسیں بند ہو گئیں، اسلام نہیں رکا اور نہ رکے گا۔ انشاءاللہ تعالی اسلام بڑھتا رہے گا اور اسلام بڑھ رہا ہے، اور جو سے مٹا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پیارے آقا کا جتنا چرچا پہلے تھا اس سے زیادہ آج ہو رہا ہے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو ان کے آنے کو قرآن نے نور فرمایا، نور آیا۔ سرکار نور ہیں؟ وعلیکم السلام صاحب۔ تو سرکار کے آنے کو قرآن نے نور فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تو سرکار نور ہیں، نور آئے سرکار نور۔ اچھا اب دیکھیے سرکار کہاں آئے؟ مکہ میں آئے۔ کیسے آئے؟ کس کے یہاں آئے؟ کون سے قبیلے میں آئے؟ بنو ہاشم میں آئے؟ کنبے میں ہے نہیں؟ عبد المطلب کے گھر چمکے۔ کس کی گود میں؟ سیدہ آمنہ کی گود میں ہے نہیں؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، جو جتنا اچھا ہیرا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اچھا سمجھے شو کیس میں رکھا جاتا ہے نہیں؟ یا ہیرے کو آپ سمجھے ایسے رکھ دیں گے گندے میں، ایسی مٹی میں رکھ دیں گے؟ بولو، چاندی سونے کا زیور ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے۔ جب سونار کیا جاؤ تو سمجھے ڈبی بھی اچھی ہوتی ہے، سونے چاندی کا زیور ہے، اور ہیرا اس میں نہیں رکھتا ہے، وہ اور اچھے شو کیس کے اندر رکھا۔ اسے پتہ ہے یہ چاندی کا زیور اتنا بڑا جو ہے یہ کتنے کا ہے؟ وہ بتا رہا سمجھے یہ 100 روپے کا 200 کا ہے۔ سونے کا اتنا بڑا جو ہے وہ کہہ رہا یہ 20,000 کا ہے، اور اتنا بڑا اگر ہیرا آ جائے تو وہ سمجھ لو ہے نہیں؟ ہاں تو جتنی چیز اچھی ہوتی اتنا ہی اس کا شوکیس اچھا ہوتا ہے۔ سرکار سے اچھا کوئی ہیرا اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ جب سرکار سے اچھا کوئی ہیرا پیدا نہیں فرمایا تو سرکار جس شوکیس میں رکھے گئے وہ اس شوکیس سے زیادہ اچھا کوئی شوکیس اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا سرکار سب سے بہتر ہیرا ہیں، اور جس شوکیس کے اندر سرکار رکھے گئے وہ شوکیس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی والدہ تمام والدہ میں سب سے افضل والدہ ہیں۔ ان سے اچھی نہ کوئی والدہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہو، کیونکہ وہ شوکیس مصطفیٰ کی سمجھے امانت دار والدہ ہے، تو سب سے افضل والدہ ہے۔ آج خبیث کہہ رہے ہیں وہ کافرہ تھی، اب ایک گدھے کافر تو ہوگا، تیری والدہ کافرہ ہوگی۔ میرے آقا کی والدہ سمجھے سب سے بڑی امانت دار والدہ ہے، وہ سب سے۔ تو سرکار نور ہیں۔ سرکار آئے، سیدہ بی بی شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم سرکار کی والدہ کے پاس تھے جب سرکار کی ولادت ہونے والی تھی۔ ہم نے دیکھا
کہ آسمان کے تارے نیچے آئے، اتنے نیچے آئے کہ معلوم ہمارے سر میں لگ جائیں گے۔ ہم نے پوچھا کیوں آئے؟ کیا سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے اور بھیک لینے آئے؟ بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، کیا دیا؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ دیکھا نور کا تارا کہاں لینے آ رہا ہے؟ بھیک۔ وہابی کہہ رہا ہے شرک ہے، اللہ سے مانگو۔ آسمان کے سارے ستارے وہاں سرکار کی بارگاہ میں لینے آ رہے ہیں، سورج بھی لینے آ رہا ہے، چاند بھی۔ تو یہ چاند وہ جن نے سرکار سے بھیک لی، سورج وہ جن نے سرکار سے بھیک لی۔ اب وہابی دیوبندی کو چاہیے یہ چاند اور سورج جو ہے مشرک ہو چکے ہیں، ان کے نزدیک کافر ہو چکے ہیں، اب ان کی روشنی نہ لیں دے، یا ایسا سورج تلاش کریں جن نے سرکار سے بھیک نہ مانگی ہو، یا ایسا چاند تلاش کریں جن نے سرکار سے نہ آئے، یا ایسے ستارے تلاش کریں جن نے سرکار سے نہ مانگی ہو۔ یہ سب سرکار سے لے چکے ہیں، لے چکے ہیں، یہ سب سرکار سے لے چکے، ہم بھی لے رہے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھرتی پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ دیکھا؟ ہاں دیکھا، یہ ہے میرے آقا کی بارگاہ جہاں سب لے رہے ہیں۔ کبھی اور بتاؤں گا سندیش کے بارے میں، سرکار کی بارگاہ میں کیسے کیسے بھیک لے رہے ہیں۔ اچھا، جب سیدہ شفا فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا سمجھے ستارے آئے، اور سیدہ آمنہ سرکار کی والدہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے محمد عربی پیدا ہوئے تو میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھا۔ ملک شام جانتے ہو کتنے 100 کلومیٹر دور ہے مدینہ شریف سے، اور وہاں کے محلات سب دکھ گئے۔ اب کتنے بیچ میں پہاڑ ہیں، پہاڑ ہیں بھگوان صاحب، پہاڑ ہیں، بتاؤ پھر وہ پہاڑ آڑ نہیں بنے کیا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے، اپنے حجرے سے بسندے رہ کر ملک شام کے اور بصرہ کے سارے محلوں کو دیکھ لیا، مکانوں کو دیکھ لیا، بلڈنگوں کو دیکھ لیا۔ بیچ میں ہزاروں لاکھوں درخت ہیں، سمجھے آڑ نہ بنے، بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، آڑ نہ بنے، آڑ نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے؟ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے نور کی بارش فرمائی، اتنا نور فرمایا، اتنا نور فرمایا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے وہاں فرماتے پہلے تو میں نے تھوڑی مرمت کری، خانہ کعبہ کی دیواریں خستہ ہو رہی تھیں، اس کے بعد میں لیٹ گیا، سو کے اٹھا، پھر میں نے طواف کیا، پھر میں سمجھے لیٹ گیا تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ ادھر جھکا، ادھر جھکا، ادھر جھکا، ادھر جھکا، اور سجدے میں چلا گیا۔ کہاں میں چلا گیا؟ ہاں، اور بعض روایت میں آیا 3 دن 3 رات یہ سجدے میں رہا۔ کتنے دن رہا؟ جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں جس کے سجدے کو محراب ان ببوں کی لطافت پہ۔ تو یہ کعبہ وہ جن نے سرکار کو سجدہ کیا، کسے سجدہ کیا؟ تو یہ وہابیوں کے نزدیک یہ کعبہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا یہ کعبہ۔ اب وہابی اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھیں دیوبندی، کیونکہ وہ کعبہ جن نے سرکار کو سجدہ کیا، یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے، شرک ہے۔ تو ان کا کعبہ بھی سند مشرک ہو چکا ہے۔ اب ایسا کعبہ تلاش کریں جن نے سرکار کو سجدہ نہ کیا ہو، ہے نہیں؟ کہہ دو ان وہابیوں سے، کہہ دو ان دیوبندیوں سے، عقل کے اندھوں سے، اب ایسا کعبہ تلاش کرو جن نے سرکار کو سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ وہ کعبہ جس نے سرکار کو سجدہ کیا، یہ سجدے والا کعبہ ہمیں مبارک ہو، اور بغیر سجدے والا کعبہ وہابی دیوبندی تجھے مبارک ہو، ہے نہیں؟ تو سرکار کو سجدہ کیا، 3 دن سجدے میں رہا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اتنا نور، میں چل رہا ہوں
تو درخت بیچ میں حائل ہے، میں درخت کا ادھر کا دیکھ رہا، میں پہاڑ کے پاس آیا، صفا کے پاس آیا تو ادھر کا دیکھ رہا، میں نے کیا مطلب ہے، کیا میں نیند میں تو نہیں ہوں جو مجھے ایسا دیکھ رہا؟ ساری دیواریں آر پار ہو رہی، کعبے کا اس طرف کا دیکھ رہا، ادھر سے ادھر کا دیکھ رہا، میں نے کیا معاملہ ہے؟ اتنا نور ہے کہ دیواروں کو پار کر گیا، پہاڑوں کو پار کر گیا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا یہ جو آ رہا ہے یہ نور ہے، اور اسی کے نور کا سمجھے جلوہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، اس وقت میں پوری دنیا میں اتنا نور بکھیر دیا، اتنا نور بکھیر دیا، اتنا نور پھیلا دیا کہ ساری کی ساری دیواریں جو پتھر کی تھی وہ بھی نورانی دیواریں بن گئیں، درخت بھی نورانی بن گئے، مکان بھی نورانی بن گئے، پہاڑ بھی نورانی بن گئے، اتنے نورانی بنے کہ مکہ شریف سے سمجھے ملک شام تک کے سارے پہاڑ جو تھے وہ نور بن گئے ان کے، اور ان کی جو کثیب کے پردے تھے وہ سب ختم ہو گئے، نورانیت اتنی ظاہر ہوئی کہ پوری دنیا سمجھے نور سے روشن منور ہو گئی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑتی ہے نوری کرن عمدہ ہے دریا نور کا، سر جھکائے کشتے کفر آتا ہے سیلاب نور کا۔ تو ہر طرف اتنا نور تھا، تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا سرکار جس وقت تشریف لائے، جس رات میں، جس تاریخ میں، اس رات میں روشنی کری جائے۔ بولو روشنی کری جائے، روشنی۔ ایک بہاوی مجھ سے کہنے لگا روشنی وہاں ہوتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے ہاں صحیح، اندھیرا ہوتا ہے۔ بولے سرکار جب دنیا میں تشریف لائے، سرکار کے ہاں اتنا تیل بھی نہیں تھا تو ان کی بالتا چراغ جلا لیتی، کہ حدیث میں آیا اتنا بھی تیل نہیں تھا چراغ جلا لیتی۔ حضرت آمنہ نے تو چراغ بھی نہیں جلایا، تیل ہی نہیں تھا، اور تم اتنے بلب لگاتے ہو۔ اے رفیق قادری یہ کیا معاملہ ہے؟ میں کہتا ہے عقل کے اندھے ذہن کے گندے شیطان کے فندے دیو کے بندے تیا، تو نے یہ حدیث نہ سنی؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ اتنا نور بخیر دیا رب العالمین نے کہ میں نے اپنے مکان سے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا۔ تو بتا یا اللہ نے اتنا نور بخیر دیا، تو کرا چراغ جلانا ان کا تیل نہیں تھا چراغ جلانے کا، بھی چراغ وہاں جلائے جہاں روشنی نہیں ہو، اندھیرا ہو، وہاں تو رب نے اتنا روشن کر دیا، اتنا نور بخیر دیا، اتنی روشنی کر دی، وہاں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا اے میری بندی آمنہ آج تو چراغ نہیں جلائے گی، آج پیارے مصطفیٰ کی ولادت پہ پوری دنیا کو روشن میں کر رہا۔ تو اس لیے اپنے مکانوں کو روشن کرو، منور کرو، سجاؤ، سمجھے خوب۔ اور یہ بہاوی دیوبندی جل کے مر جائیں اتنا انہیں جلاؤ ہیں۔ ہاں مصر کے اندر ایک بزرگ تھے، چراغ جلاتے تھے، ایک آیا عقل کا اندھا کہنے لگا میاں کیا غرض یہ بدعت ہے؟ ہاں بولے صدیق اکبر نے نہیں جلایا، فاروق اعظم نے تم جلا رہے ہو، تو آپ نے کیا بدعت ہے تمہارے لیے وہ ہمارے لیے نہیں۔ بولے نہیں اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے، اسے بند کرنا چاہیے۔ بے روپیہ نہیں مانا، مکان کی چھت پہ آ گیا۔ آپ نے کہا بھائی میں تو اپنی آقا کی محبت میں جلا رہا ہوں، تمہیں بغض کینہ تم بجھا دو۔ اب اس نے بجھانا شروع کرا، ایک کو بجھایا بجھ گیا، دوسرا بجھایا تو وہ بجھا مگر وہ جل گیا، پھر وہ بجھایا تیسرا تو سمجھے وہ بالا جل گیا، وہ بجھ گیا۔ اس طرح سمجھے وہ پوری اس نے چھت پہ رانڈ لیا، ایک بجھتا ایک جل جاتا ہے۔ ان نے میاں کیا بات ہے کہ ایک بجھ رہا ایک جل رہا ہے؟ تو ان نے کہا تو قرآن کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ فرماتا واللہ تم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر پوری دنیا کے کافر مل کے طاقت لگا دیں، برا مانے طاقت لگا دیں، اسے بجھانے میں تو بجھا نہیں سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا کے کافر مل کے نہیں بجھا سکتے ہیں تو یہ چند میرے آقا کے دشمن کیا مٹا سکتے ہیں؟ جبھی تو فرمایا اعلیٰ حضرت نے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رہے ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ادب ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے مگر میرے آقا کا چرچا۔ تو اب اپنے اپنے مکانوں کو سجاؤ، خوب روشنی کرو اور خوشیاں مناؤ۔ سب سے بہتر دن ہے، سب سے بہتر تاریخ ہے۔ یاد رکھو ہر عبادت کا ثواب دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، ہیں؟ مگر ایک نماز ہے، روزہ ہے، یہ کوئی عبادت کافر کرے اسے ثواب ملے گا، مگر ایک ایسی عبادت ہے کافر بھی کرتا اسے بھی ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سی عبادت ہے؟ ہاں، سرکار کی آمد کی خوشی منانا۔ ابو لہب نے منائی، اسے دیکھو ملی حدیث میں آیا ہر دوشنبے کے دن اس پہ جہنم کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ ابو لہب جانتے ہوگے، ہیں؟ یہ کون تھا؟ سرکار کا سگا چچا تھا جس کی برائی میں قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بولو کسی سے کہو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو بتاؤ یہ دعا ہے بد دعا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ بد دعا کسے دے رہا ہے؟ سرکار کے سگے چچا کو دے رہا۔ لوگ کہہ رہے برا مت کہو، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بَقَبْ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، تیرا مال، تیری دولت، تیری اولاد، تیری بیوی، تیری کوئی چیز تیرے کام نہ آئے، سب سمجھے تباہ برباد ہو جائے۔ دیکھا قرآن کہہ رہا یہ عورتیں یہ تو بد دعا دیتی ہیں، اللہ کرے تیری دولت تباہ ہو جائے۔ بولو وہ کہتی نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کا دیکھو قرآن میں کیا محاورہ ہے۔ تو اللہ نے پیارے آقا کے دشمن جو ان کا سگا چچا تھا اس کی کیسی برائی کری تو معلوم ہوا پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں کی برائی کرنا یہ قرآن کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ اور جو اس کے خلاف چلا جائے تو وہ قرآن کا مخالف ہے۔ تو ابو لہب نے سرکار کی ولادت کی خوشی منائی۔ بہت مشہور یہ حدیث ہے، ہر پیر کے دن اس پہ عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اور اسے اس میں جتنا پانی آیا اتنا پانی دیا جاتا ہے، دیکھا پینے کے لیے۔ تو معلوم ہوا پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ابو لہب جیسا سڑا بھسا بدبودار کافر مناتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو سب سرکار کے چاہنے والے ہیں، جب سرکار کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنا عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنے مکان کو سجاؤ، ڈیکوریشن کرو، روشنیاں مناؤ اور اچھے میں اچھے کپڑے پہنو، نئے ہوں تو نئے، پرانے ہوں تو پرانے پہنو، سمجھے، اور زیادہ زیادہ لوگوں کو سمجھے تبرکات بانٹو، تقسیم کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ یہ سب سے بہتر سب سے اہم دن ہے، اسی کی صدقے میں اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام کو سمجھے اس پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دکانوں کو بند کرو، کاروبار کو بند کرو۔ اس دن سمجھے خوشی منانا، دکان کا بند کرنا بہت ضروری ہے، سمجھے۔ ہاں میں تو فرید تو رہتا تھا اپنے گھر، اب تو بہت کم جاتا ہوں، تو الحمدللہ میں نے بہت کوشش کری۔ آج فرید میں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے جس کا جواب نہیں، اور کوشش کری میں نے، لوگوں نے اپنی دکانیں بند کرنا شروع کر دی، پہلے نہیں بند ہوتی تھی میرے یہاں۔ دیہات میں بھی میں نے بہت کوشش کری، وہاں بھی سمجھے اب سب لوگ فرید پر آتے ہیں، بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، میلوں تک جلوس ہوتا ہے۔ میں کھجوری میں آیا، یہاں پہ جلوس نہیں نکلتا تھا، میں نے بہت کوشش کری تو الحمدللہ یہاں پہ جلوس نکلنا شروع ہو گیا۔ آج تو سمجھے بہت لوگ نکالتے ہیں، میں تو اس وقت جب یہاں کوئی نکالنے والا نہیں تھا اس وقت میں نے یہاں نکالا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں میں آگے جاؤں گا، چلے جاؤ آگے، ہم پہ کیا فرق پڑے گا، بڑھیا ہے۔ ہم تو اس وقت آگے رہے جب تم آگے کے نام سے سمجھے ایسے بھاگتے تھے جیسے موت کے نام سے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں، سمجھے۔ اس وقت سمجھے میں نے کھجوری کے اندر جلوس نکالا، اور الحمدللہ یہ فقیر جہاں بھی پہنچا، جہاں بھی رہا، پڑھائی کے دور میں بھی، طالب علمی کے زمانے میں بھی، تو وہاں بھی ان نے سمجھے جلوس نکلوایا۔ ایک جگہ نہیں، بہت دیہاتوں کے اندر میں رہا، وہاں میں نے جلوس نکلوایا اور آج وہاں سمجھے نکل رہا ہے، اور کھجوری میں بھی نکل رہا۔ ہمارا تو کام یہی سرکار کا جلوس زیادہ سے زیادہ اچھے اس میں نکالا جائے، منایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی ساری پریشانی کو دور کر دے اور سب خوب دین کی دنیا کی دولتیں عطا فرمائے، سب کی ساری پریشانی کو سمجھے اللہ تعالیٰ ختم کر دے، کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔